حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ان تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان تین گھروں میں رشتہ کبھی بھی مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور وہ بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تجھے مجھ تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں نے صلاح کر کے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار شخص کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا، آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اس کے لیے تو فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر جوان ہو جاتی ہیں اور باپ کو اپنے گھر کی چار دیواریں چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے اور نہ ہی اونچے مقام اور گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف تین چیزوں کا خیال کر لینا، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، کون سی تین ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ، اس گھر میں ہرگز نہ کرنا، اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا جس گھر میں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو اور مرد جو ہے نا اس کے فیصلوں پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں بھول کر نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، اور ہم نے یہ دیکھا، جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں، چاہے کتنا ہی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام بے رونق ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ میکے والوں سے اسے پیار ملتا ہے، اور میکے والوں کو شوہر کو خود پر وہ بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور وہ ایسا ہم نے بھی دیکھا ہے، بھائیوں نے بھی بہنوں کو بوجھ قرار دیا۔ ایسے کئی گھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس لیے ان کو ہر چھوٹے اور بڑے تانے دیتے ہیں، نہ اس بچے کو دن کو سکون ہوتا ہے، نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے اور وہ ان کی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا میکا، یعنی ماں باپ، بہن بھائی، پورا فیملی گھرانہ پریشان ہے، اور وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار وہ بیچاری تھک ہار کر یا تو اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور وہ اس شوہر کے ظلم و ستم، بربریت کو، اس کے تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹ کر سخت بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا لاڈلی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر میں فیصلے عورت کرتی ہو۔ نمبر 2،
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی نے فرمایا، اے شخص کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا، اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے آس پاس ارد گرد کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا یا سنا ہے جو عورت کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو اپنی بیوی کو ویسا ہی پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو خود کو صرف اول سمجھتے ہیں، اعلیٰ درجے کا سمجھتے ہیں، اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا، فلاں ہو گیا، یعنی کہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے، وہ اپنے لیے عذابوں کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ میں اس لیے جو ہے نا دوستو، ایسے شخص سے اپنی بیٹی کا رشتہ ہرگز نہ کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند بیوی سے نرمی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حق ادا کرنے میں غفلت اور کوتاہی کبھی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا ایسا ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم اور بے جا ظلم و زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی سی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبت، رنج، تکلیف، غم، بیماری، دکھ میں دل جوئی کرے، تیمہ داری کرے اور وفاداری کا سچا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و ابرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانت داری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کی خرچ میں بخیلتائی نہ کرے، کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی کو اس طرح کنٹرول رکھے جو کسی برائی کی طرف جو ہے نا رغبت رخ نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ کہ تیسرا بات یہ ہے کہ ایسی جگہ پر اپنی بیٹی کا رشتہ ہرگز نہ کرنا جس خاندان میں، جس کنبے میں، جس قبیلے میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا ہی امیر ہوگا، چاہے ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطاریں بھی کیوں نہ ہوں، اس خاندان میں، اس گھر میں بھی کبھی رشتہ نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے پر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ خود سوچئے، جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے نا دوستو بہت ہی بڑا گناہ کا عمل ہے۔ آپ دوستو، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا فرماتا ہے کہ طلاق جو ناجائز دیا جاتا ہے تو اس سے جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے، اس آسمان ہل جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں اتنا وعید بتا رہا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں، وہ انسان اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ وہ خوار ہوگا سمجھو۔ اس لیے اے شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے، تو آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ اور وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کے ذہن کے سارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا اپنے بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میری تمام بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں عزت والی
زندگی عطا فرماوے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت آپ کو خوش و خرم رکھے، اور اللہ پاک اپنے آپ کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے، خوش رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔